الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 72 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس کا نہایت ہی اہم پہلو تھا اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جسے اللہ پاک کی رضا حاصل ہو گئی، جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، وہ بہت بڑی رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت۔ اسی لیے گزشتہ درس کا ایک حصہ جو باقی رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالی حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ اپنا خاص دیدار جنت میں فرمائے گا۔ یہ وہ شرف ہے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، اور اس شرف سے ہماری خواتین اور ماں اور بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہراور فرمائے گا۔ دیکھیے، یہاں کی جو تھنکنگ ہے، یہاں کا جو سینس ہے، وہ یہیں تک رہ جائے گا۔ ہم آپ سوچتے ہیں بھائی مردوں کو حور ملیں گے، عجیب سب بچے سب سوال کرتے ہیں تو عورتوں کو کیا ملیں گی ہیں؟ تو یہ سب جو تھنکنگ ہے نا، یہ غلط تھنکنگ ہے، کیونکہ نعمت اسٹیٹس کے حساب سے دی جاتی، اور عورت کا اسٹیٹس وہاں کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کی ایک مثال دو، ہماری ماں کھانا بناتی، پہلے نہیں کھاتی، سب کو کھلا دیتی، یہاں تک کہ اگر نہ بھی بچے تب بھی وہ خوش ہو کر سو جاتی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں کھائے پھر بھی خوش ہے، تو مین چیز ہے خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنتی عورت کی خوشی کس میں ہے، وہ دے گا۔ آپ جو ہے پہلے جنتی بن ہی نہیں رہے ہیں، حوروں کی تلاش میں۔ آپ سمجھ رہے مردوں کو حور ملیں گے؟ پہلے جنتی تو بنیے، وہ جنت میں ملیں گی نا، کہ خالی مرد بننے سے ملے گی؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے صدقے میں جنت نصیب فرمائے۔ ذرا آیت آج بڑی اہم سب ہے، دیکھیں۔ یا ایھا النبی، جو ایک میرا جملہ خاص رہتا ہے وہ آج بھی کہہ رہا ہوں۔ نبی جو ہے یہ معنویت کا، اب محتاج تو نہیں کہوں گا، معنویت کا لحاظ چاہتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نام پڑھے ہیں نا وہ سب صفت ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے آپ اگر لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا الرحمن پڑھیں، لا الہ الا الرحیم پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اشتباہ ہے۔ صحیح ہے؟ ایک اشتباہ ہے، پتہ نہیں یہ کس کا کلمہ پڑھ رہا کی۔ تو اللہ جس طرح ایک ذاتی نام ہو گیا ہے خدا کا، اسی طرح محمد ایک ذاتی نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو محمد آقا کا نام ہے، اسی لیے محمد ابن عبداللہ، نبی ابن عبداللہ نہیں کہا گیا۔ صحیح ہے؟ رسول ابن عبداللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ۔ اور یہ باپ بیٹے کی نسبت بتا رہا ہے کہ باپ کا نام عبداللہ ہے، بیٹے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ہے؟ تو نبی اسٹیٹس ہے آپ کا، نبی لیول ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ نبی جو لیول ہے کیوں؟ کسی کا بھی کوئی لیول ہو، اب میں مفتی ہوں تو فتویٰ میں دیتا ہوں تب نہ مفتی ہوں، حافظ ہوں قرآن یاد ہے تب نہ حافظ۔ صحیح بات ہے، پروفیسر ہیں آپ تو آپ پڑھے ہوں گے، تو کوئی بھی آپ کے پاس ڈگری ہو تبھی آپ کو ڈگریڈ کہا جاتا۔ ہاں الحمدللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کی ڈگری ہے،
نبوت کیا ہے؟ نبوت بولتے ہیں مخفی چیزوں کی خبر دینا. مخفی چیز کیا بولے تو چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دینا. لوگ ترجمہ صرف بتا دیتے ہیں، خبر دینے کو نبی کہتے ہیں. تو پھر تو سب کو نبی ہو جانی چاہیے. آپ خبر دے رہے ہیں، ان کو خبر دے رہے ہیں، سب خبر تو سب دے رہے ہیں. اور سب سے بڑے خبر تو BBC لندن والے ہو جائیں گے، ان کو کہنا چاہیے. نہیں، غیب کی خبر دینے والے کو نبی بولتے ہیں. وہ چیز جو آپ کان سے نہ سنیں، آنکھ سے نہ دیکھیں، زبان سے نہ چکھیں، سمجھ رہے نا، احساسات میں جو آپ کے نہ آئے، وہ چیزوں کا جو خبر دے اس کو نبی بولتے ہیں. جیسے قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے آپ چکھ کے نہیں بتا سکتے، سن کے نہیں بتا سکتے، سو کے بھی نہیں بتا سکتے، سن کے بھی کچھ بھی نہیں. صحیح ہے؟ ارے قبر والا اگر سلام کا آپ کو جواب دے دے تو بھاگ جاتے یار کہ نہیں ہے؟ ہاں، سلام تو برابر کرتے، نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہو، السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن ذرا چچا نے جواب دے دیا تو سوچئے کیا ہوگا آپ کا. تو وہ مخفی دنیا ہے. اسی دنیا کے بارے میں نبی نے کہا قبر کا عذاب حق ہے. آپ نے مان لیا. یہ دیکھیے، اسی لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی غیب کی خبر بتائی. اور سب سے بڑی خبر جو غیب کی ہے وہ ہے خدا. خدا سب سے بڑا غیب ہے. سمجھ رہے نا؟ وہ چھو کے، چک کے، سن کے، سونگ کے آنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے. اس کا جو سورس آف نالج ہے وہ نبی ہے، کیونکہ غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. تو اب جو خبر دے گا غیب کی وہ نبی ہوگا. سبحان اللہ. اپنے اپنے حساب سے آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب جو نبی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی دیکھیں، جب بھی اللہ پاک نے نبی کا استعمال فرمایا تو یا نبی اللہ نہیں کہا، یا ایھا النبی. اس پر بھی آپ غور کریں. یا ایھا النبی، الف لام جو ہوتا ہے، علمی طور پر میں بول رہا ہوں، یعنی سبوں نے لمیٹڈ خبر دی، اسے نبی اللہ کہا جاتا ہے. اور آپ نے انلمیٹڈ یعنی آل ان آل خبر دی غیب کی، اس لیے ایھا النبی کہا گیا. تو ال جہاں پر داخل ہو جاتا ہے اس کو تمام بولتے ہیں. فار ایگزامپل ایک دم آسان کر دیتا ہوں، الحمدو کیا ترجمہ کرتے آپ؟ تمام تعریف. سبحان اللہ. جبکہ حمد مانے تعریف ہوتا، تمام کہاں سے لائے؟ وہ ال نے بتایا آپ کو. سمجھ رہے نا؟ الحمدو، حمد مانے تعریف، الحمدو تمام تعریف. سمجھ گئے آپ؟ آسانی سے سمجھے؟ نہیں سمجھے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ایھا النبی کا معنی ہوا سارے غیب کی خبر بتانے والا. اسی کو کہا امام اہل سنت نے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. یہ ایک سوالیہ جملہ ہے. تم سے چھپے جب نہ خدا ہی چھپا. دیکھیے یہ ہے سب سے اہم بات. جو خدا سب سے بڑا غیب ہے وہی نہیں چھپا تو اس کی خدائی کیا چھپے گی. یہ ہے سب، یعنی آل ان آل جو غیب کی خبر. اس لیے اس نبی پر ڈسکس نہیں کرنا غیب کے معاملے میں. عام نبیوں کے معاملے میں کوانٹیٹی کا عنوان ہے، یہاں کوالٹی کا عنوان ہے. ایک دم کلیئر ہو گیا؟ تو یا ایھا النبی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. ہاں، جاہد الکفار، یہ اور عنوان زبردست ہے. ایک غیب کی اب تو ترجمہ کروں گا تو خوش ہونا چاہیے آپ کو. الحمدللہ نبی کا نام آئے تو خوش ہو جائے یار. الحمدللہ. ہاں، جیسے اب دیکھیں نا، ماں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، ذرا کوئی مار کے تو دکھائے، پہلے لفظ میں آتا ہے ماں ہے. کیا بات ہے یار، یہ محبت اٹریکشن کو چاہتا ہے نہیں. اور ماں سے بھی زیادہ میرے نبی، خدا گواہ، عزیز بچے کو ماں جس طرح پیار کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. میدان محشر میں خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. سب اپنی اپنی سوچ میں رہیں گے، مصطفیٰ بخشش کی سوچ میں رہیں گے. کیا بات ہے یار. ہاں، اتنا تم نے کیوں انتظار کروایا، انا لہا، کہاں تھے تم. کیا بات ہے. سبحان. تو اے غیب کی خبر بتانے والے، اب آپ ترجمہ آج کے اس درس کے حساب سے بولو، اے آل ان آل غیب کی خبر بتانے والے، اے مکمل غیب کی خبر بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے، بت پرستوں سے اور گستاخوں سے جہاد کیجیے. کافروں سے جہاد، وہ کافروں سے مراد وہ کافر جو آپ کے اپوز ہمیشہ رہتے ہیں. ہر کافر مراد یہاں نہیں ہے. ابھی ایک کلپ چھوٹی سی ہمارے پاس کسی نے بھیجا،
وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کلپ تھی کہ قرآن کہتا ہے کافر کو جہاں چاہو مارو، اور صحیح بھی ہے، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں چاہو جہاں دیکھو جہاں پاؤ مارو۔ میں نے کہا باپ رے باپ، آپ قرآن پر عمل کرتے یا سب سے زیادہ قرآن پر عمل نبی نے کیا یا نہیں؟ یا نہیں کا جملہ بولے تو چلے جاتے ایمان سے۔ نبی پر اترا ہے، ہم نے تو قرآن پایا ہے، صحیح ہے، نبی پر قرآن اترا ہے، ہم نے قرآن پایا ہے۔ نبی لینے والے ہیں، ہم کو دینے والے ہیں، ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ہے، نبی کا فرسٹ راؤنڈ ہے۔ نبی سے زیادہ قرآن سمجھ میں، ہاں، اور آپ کے بعد اگر کوئی زیادہ سمجھدار ہے تو وہ صحابہ کی جماعت۔ قرآن اترا، صحابہ کو سمجھایا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کافروں کو مارنے کی بات ہوتی، سب سے بڑا کٹر کافر تو نبی کے سامنے ابو جہل ہے۔ سمجھیے اس بات کو، نوجوان خاص طور سے سمجھو، آپ نبی کے سامنے، اور عمر ابن خطاب جیسا، آپ سمجھ رہے ہیں، ہاں، نام ہی سے مطلب ہارٹ فیل ہو جائے۔ کیوں نہیں مارا عمر ابن خطاب نے جب قرآن ہے؟ 1400 سال کے بعد آپ سمجھ رہے ہو اس آیت کو؟ یہ مس کوٹ کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے بھی کہا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ مارو، نہیں، بات ایسی ہوتی تو کٹر سے کٹر کافر نبی کے سامنے موجود ہیں، نبی بھی مارتے اور صحابہ بھی مارتے، لیکن کسی نے، ارے ابو جہل کہاں مرا، بار بار گستاخی، اور سب سے بڑا گستاخ ابو لہب، اور عمر ابن خطاب ہے مصطفیٰ کے ساتھ، پھر بھی نہیں۔ یہاں مراد یہ ہے ڈیفینس کرو۔ 10 کافر ہیں، ان میں سے 5 اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اچھے سے، امن و شانتی سے، اور 5 آپ کے ساتھ ہیں، تو اس 5 کو نہیں، اس 5 کا ڈیفینس کرو۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ مراد ہے۔ ورنہ جہاں چاہو مارو تو سب سے پہلے صحابہ مارتے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، یہ جنگیں بھی غزوہ اسے کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کافروں نے دعوت دی ہے، کافروں نے بار بار اکسایا ہے، تب جا کر میدان میں آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھی آپ کسی بھی جنگ اسلام، جو اسلامی جنگ ہے، اس میں پہل کا عنوان تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں، نبی تو مکہ چھوڑ دیے تھے تم لوگوں کی خاطر، صحیح ہے کہ نہیں؟ مکہ چھوڑ دیے تھے، اب چھوڑنے کے بعد بھی چین سے رہنے نہیں دیا، بار بار وہاں بھیجا جا رہا ہے، ایسا ہوا، یہ ہے، وہ ہے، تب جا کر بدر ہوا نا، یہ ہے سب۔ تو اس طرح سے دھیان رکھنا، کوئی بھی اگر آپ کے پاس بولے، آپ لوگ بچے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ایسے آتا جی ہمارے ہندو کو مارنے بولتے ہیں، ہندو، پہلے ہندو کا لفظ چھوڑو، قرآن پاک میں جو لفظ ہے ایگزیکٹ کانٹیکٹ مطلب اس کا آپ کرو، وہ یہ ہے مشرکین کو مارو جہاں پاؤ، صحیح ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے نا ہمارے واسطے اترا ضرور ہے، لیکن نبی پر اترا ہے، اور کب اور کیسے کیوں یہ دیکھو آپ، کب اترا، کیسے اترا، کیوں اترا، صحیح ہے۔ اب جیسے یہ آیت کریمہ دیکھیں، ایک غیب کی خبر بتانے والے، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو۔ اب جو ہے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، اس آیت کو صرف آپ اٹھا لیں گے تب تو دیکھو یہ کیسے نبی ہے، ارے کیسا خدا ہے تمہارا، لڑنے کے لیے بول رہا ہے۔ تو ہم لوگ بھی تو یہی کوٹ کر، ہم جو بولتے ہیں کہ درس، ترتیبی گفتگو سمجھو آپ، جیسے قرآن سب سے پہلے نازل ہوا اقرا بسم، لیکن یہاں دیکھیں الحمدو ہے سب سے پہلے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی ترتیب ایسی ہے، اس ترتیب سے ہم کو پڑھنا بھی ہے۔ اگر حافظ صاحب اما یتساءلون شروع کرے تو ختم قرآن نہیں ہو سکتا، وہ صحیح ہے نا، وہ سماعت قرآن ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ آیت کا ایک ٹیکس لے کر کے اگر آپ کے پاس سینڈ کیا جائے تو اب سب سے پہلے تو اگر دیکھیں کہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے، تو سب سے پہلے ریجیکٹ کیجئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن تو عظمت اسلام کے لیے اترا ہے یار، عظمت قرآن اور صاحب قرآن کے لیے اترا ہے۔ قرآن تو اسلام کے ڈیفینس کا نام ہے، ڈیفینسر آف اسلام ہے، یہ صحیح ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس کے لیے اترا۔ تبت یدا ابی لہب، نبی کو ستایا گیا، نبی کا ڈیفینس کیا گیا۔ تو کہیں پر بھی کبھی بھی، ارے اگر ایسا ہوتا تو ہمارے گھروں میں یہ کافر بچیاں کیوں کام کر رہی ہیں؟ حیدرآباد میں تو ماشاءاللہ جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں سب وہی لوگ ہیں نا، مگر ہم اپنوں سے زیادہ پیار دیتے ہیں، جاتے ہیں خیریت پوچھتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی تو ہیں وہی بت پرست ہیں، لیکن نہیں، ہر بت پرست کو مارنے کاٹنے کا حکم ہے ہی نہیں، مارنے کاٹنے کا تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جو آپ کے گھر میں کچرا پھینکے اس کو جا کر بولیے کیوں پھینکا، بازو والے کو نہیں بولیے جا کر تیرا بھائی کیوں پھینکا۔
یہ ہے اصل تو ڈیفینس ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جا رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے تو آپ چھتری لگائیں گے, نہیں تو بھیگ جائیں گے. ایسے ہی کوئی اگر گولی مار رہا تو آپ بچیے, اور بچنے کے لیے آپ کو جو کرنا پڑے, لاٹھی ہے, یہ ہے, وہ ہے, کیسا بھی, جس کو بولتے تنکے کا سہارا, تو آپ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں. یہ اہم بات. غیب کی خبر بتانے والے, جاہد الکفار والمنافقین, کفار سے جہاد کیجئے جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے, جو بار بار آپ کو تکلیف دے رہے, اور منافقین جو بار بار آپ کی گستاخی کر رہے ہیں, کیجئے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, اور ان پر سختی کیجئے. اب ہو گیا اسلام بالکل کھلے عام ہو گیا, صحابہ کرام بالکل گھٹ ہو گئے ہیں, اس لیے اب کھل کر کے بولیے اتمام حجت کے طور پر کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم کیا چاہتے ہو. منافقین کو ایک الگ کیجئے, کافروں کو الگ کیجئے. تم کیا چاہتے ہو؟ تو ہم لڑائی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ تو نہیں آپ یہ بتاتے ہیں, آپ گستاخوں کو, آپ غیب کی خبر کو بتاتے ہیں, آپ یہ سب چھوڑ دیجئے آپ, تو ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے کہا ان سے آپ جو چاہ رہے ہیں وہ کیجئے, ان سے جو چاہ رہے ہیں وہ کیجئے. منافقین کے لیے اتمام حجت کیجئے, دلائل دیجئے آپ, اور ابھی آ رہی ہے آگے. اور ان سے جو چاہ رہے ہیں وہ کیجئے. نبی نے کتنی پریشانی, آپ دیکھیے, آپ بدر کے عنوان میں دیکھیے, آپ ضرور شریک ہوئے, احد میں شریک ہوئے, خود شہید ہو گئے, دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ ذرا سوچیں کیا گزرا ہوگا عمر ابن خطاب پر, کیا گزرا ہوگا. لیکن جب بھی, اچھا یہ بات بھی ضروری ہے, اس میں یہ ٹیگ لگا دو آپ کہ عمر ابن خطاب نے تو اجازت مانگی ہے بار بار, پھر بھی نبی نے کہا نہیں. دیکھیے, سمجھ رہے آپ, یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. اجازت مانگی مارنے کے لیے, پھر بھی کہا رحمت للعالمین نے نہیں, یہ دہشت گردی کا مذہب نہیں, رحمت کا مذہب ہے. یہ ہے رحمت کا مذہب, الحمدللہ. وَمَأْوَاهُمْ جہنم, اور ان کافروں کے لیے اور منافقین کے لیے جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے مذہب کے اعتبار سے جنتی سمجھتے ہیں تو سمجھیے, ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہم جنتی سمجھتے ہیں تو سمجھیں, لیکن اس میں آپ نہیں, ہم کو یہ کیوں کہا, ہم کو وہ کیوں کہا. کفار کوئی گالی نہیں ہے بھائی, کفار بولتے ہیں جو اللہ رسول کو نہ مانے, جو آخرت کو نہ مانے, جو عذاب قبر کو نہ مانے, جو قیامت کو نہ مانے, نہ ماننے والے کو بولتے ہیں. اس رات میں ایک جملہ کہا میں نے بیان میں کہ اگر کسی کے ہاں طلاق ہو جائے تو طلاق بیٹا اور بہو کا ہوا ہے نا, تم دونوں تو مسلمان ہو, سلام کلام کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ ایک جگہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو پیچھے کیوں چلے جاتے ہو؟ ارے انہیں کیوں کھڑا ہو گیا, ارے ہو گیا. وہ طلاق ایک عمل ہے. بائیکاٹ جو کر رہے ہیں, سوشل بائیکاٹ کا جو تصور ہے, یہ غلط ہے. یہ اسلامی اخوت کے خلاف ہے, اسلامی رواداری کے خلاف ہے. آپ کے ہاں ہمارا رشتہ نہیں ہوا تو آپ سلام کلام چھوڑ دے رہے, یہ کیسی سوچ ہے؟ ایمانی رشتہ کو مقدم رکھیے سماجی رشتے سے, ملی رشتے سے, یہ اہم چیز ہے. اور یہ جب مقدم رکھیں گے نا تو سماج بھی ابھرے گا, معاشرہ کی صحیح تشکیل ہوگی, الحمدللہ. آگے دیکھیں, یہ جو آیت نمبر 74 آ رہی ہے, اس آیت کا پہلے پس منظر بتا دوں. ایک نام ہے جلاد بن سویس یا سویس بن جلاد. یہ منافق تھے, یہ تھے بول رہا ہوں میں کیونکہ جب پورا پڑھا نا میں 2-3 صفحہ کے بعد آخری میں آیا تو پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی, اس لیے میں تھے بول رہا ہوں, ورنہ پڑھتے پڑھتے جب آ رہا تھا تو بڑا غصہ آ رہا تھا مجھ کو, ایسا کہیں کرا, ایسا کہیں کرا. اور ان کے ایک مقابلے میں ایک صحابی حضرت عامر بن قیس, یا ابو عامر یا عامر بن قیس, یہ دو ہیں. سوید بن جلاد یا سوید نام رکھیے, اور عامر, اتنا تو یاد رکھے نہیں. غزوہ تبوک کے حوالے سے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, سب کے سامنے منافقین کی بدحالی بیان کر رہے ہیں اور اس کا انجام بیان کر رہے ہیں کہ بڑا بہت روتے تھے. اب اپنے ہیں نا بھائی, آپ جنگل کے سانپ سے بچ سکتے, آستین کے سانپ سے نہیں بچ سکتے, یہ ہے. تو ایسے بدحالی جب بیان کیا, منافقین کا انجام جب بیان کیا, تو یہ جو سوید بن جلاد ہے یا سوید بن جلاد بن سوید ہے, یہ جو سوید ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا تھا, مطلب نگیٹیوٹی پیش کرتے. اللہ, حضرت عامر بن قیس نے ان کی نگیٹیوٹی کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا کہ آپ نے جب وہ انجام بیان کیا نا تو ان کو نہ بھایا, اچھا نہیں لگتا یا رسول اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا تم نے کہا ہے, تو انہوں نے قسم کھا لیا,
اور کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا ہے. حضرت عامر نے بھی قسم کھا لیا, میں کہتا ہوں یہ جھوٹا ہے, میں بھی قسم کھاتا ہوں. اور کہاں پر؟ منبر رسول کے پاس. اب آپ کیا کرنا؟ تو قسم جب کھا لیے تو اب دونوں ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہیں, تو انکار کرنے والے پہ قسم ہے. اب اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے, حضرت عامر بن قیس نے کہا یا اللہ, رسول جس سچے رسول کو تو نے بھیجا ہے اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دے اور میری تصدیق کے لیے کچھ اتار دے. کیا بات ہے, مال ہے, سبحان اللہ. وہاں پر دیکھیں ذرا جملہ دیکھیے, وہ ڈائریکٹ بول بھی سکتے ہیں کہ سچا نبی ہے, سچے نبی پر میری صداقت کے لیے کوئی آیت اتار دے. جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا. ارے واہ ارے واہ. اور کہا میرے حبیب یہ جو پہلے والے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ جو دوسرے والے ہیں نا یہ سچ بول رہے ہیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا, یہ آ کر آپ کے سامنے قسم کھائیں گے کہ ما قالوا, میں نے نہیں کہا, میں نے ایسا نہیں کہا, میں دھس جاؤں گا زمین پہ, نہیں کہا میں نے ایسا, میں قسم کھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد دیکھیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, مگر عامر بن قیس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ تحقیق کے کفریہ کلمہ اس نے کہا ہے. ارے باپ رے باپ, کیا کفریہ کلمہ تھا؟ نبی نے اصل کفریہ کلمہ یہ تھا کہ انجام جاننا اللہ کا کام ہے, فیوچر کا علم اللہ کے پاس ہے, آپ کیسے بتا دے رہے ہیں, یہ یعنی علم غیب پر اعتراض کیا تھا. سمجھیے تو اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, عامر بن قیس کی تصدیق کرتا ہوں, اللہ پاک فرما رہا ہے. کیا بات ہے, نبی کے علم غیب کی تصدیق کرنے والے کی تصدیق. سبحان اللہ, کیا بات ہے. خلق نے سب سے پیارے محبوب کی تصدیق کی تو خالق نے تصدیق کر دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور سنیے میرے ابھی وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور یہ اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے. ارے باپ رے باپ. اچھا جانتے ایک اور ارادہ یہ کر لیا اس نے کہ میرا پول کھولا ہے نا عامر نے, موقع ملتے جن کو قتل کر دوں گا, مارنے کا ارادہ. تو اللہ پاک نے یہ بھی بھانڈا پھوڑ دیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور یہ جو ہے اپنے ارادے میں سکسیسفل نہ ہوئے. ہاں آیت اتر گئی نا, آیت اترنے سے پہلے اگر مار دیتے تو یہ سوچتے کہ ہاں میں سچا تھا, کیسا بھی مار دیے جھپ چھپ 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 جا کے. اللہ اللہ اللہ, اوہو. مگر سنیے آگے دیکھیے, بڑی اہم آیت آ رہی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور انہیں کیا برا لگا, دیکھیے گا بڑی بات, انہیں کیا برا لگا, یہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے بے نیاز کر دیا. اب کیا مفہوم ہے اس کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنوں کو ممتاز کیا اور اپنوں کے علاوہ کو ممتاز کر دیا, تو اپنوں کو انعامات دیا, اپنا فضل دیا, اور فضل سے وہ بے نیاز رب نے ان کو بے نیاز کر دیا, جنت دے دیا. یار آپ بتائیے, ابھی 20 سال آپ کے پاس اور ہے, پھر اللہ جب جنت دے دے, ہے ہمت کہ کوئی جہنمی کہہ دے آپ کو. رسول کی زبان پہ صحابہ کو رضوانیت, جنت رضا, نفس مطمئنہ, یہ سارے عنوانات. تو یہی چیز بری لگی ان کو کہ صحابہ کی عظمت میں بار بار آیت اتر رہی ہے, نبی کے عاشقوں اور غلاموں کی تائید میں بار بار آیت اتر رہی ہے. تو دیکھیں ان کو بے نیاز کر دیا اللہ نے اپنے فضل سے. اچھا لیکن کمال ہے, صحبت مصطفیٰ کی بڑی برکت ہے. اگر دل سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ پازیٹیو رہو گے نا, دل سے بھی, اور زبان سے کبھی اگر نکل گئی نا, لیکن دل سے آپ پازیٹیو ہیں, ہو سکتا حالات کا شکار ہو کر کے, تو قسم خدا کی آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی. لیکن اگر دل سے آپ نبی کے خلاف ہیں, زبان سے کتنا بھی چیخیے توفیق نہیں ملے گی, توفیق نہیں ملے گی. وہ صحابہ سے تھوڑا جلے تھے, اور صحابہ کا آپس میں وہ ان کا لیول ہے, وہ ان کا لیول ہے نہیں, نبی کے حوالے سے نہیں تھے اتنے نگیٹو. تو اللہ پاک دیکھیے فرما رہا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ, اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اس کو بولتے ہیں کہ آپ جو نہیں جانتے ہیں وہ رب جانتا ہے. انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ میں اب کیا انجام ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, لیکن نبی کے لیے تھوڑا سا ہی محبت کا شوشہ موجود تھا. اللہ پاک موقع عطا فرما رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے. یہ آیت جب سنی, حضرت سوید نے دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے,
کہ مجھے لگتا ہے اللہ پاک توبہ کا موقع دینا چاہتا ہے، سرکار مجھے معاف کروائیے اور میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بات ہے! چنانچہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں تیری توبہ کی تصدیق کرتا ہوں، آیت اتر گئی ان کی توبہ قبول ہے۔ کیا بات ہے! یہ دیکھیں ایک شوشہ بھی اگر نبی تو دل سے نبی کے لیے نگیٹو کبھی بھی نہ ہونا، زبان بھی اللہ پاک ویسی نہ دے، گونگے کر دے، لیکن نہ ہونا کبھی بھی، سمجھ رہے ہیں نا آپ، مگر دل یہ خاص انہی کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ ورنہ سنیے وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ پھرے رہیں گے نا، اگر یہ ایسے ہی مکرے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور دردناک عذاب کی تفسیر کر چکا ہوں میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، لفظ فی الارض پہ غور کیجئے، اور دنیا میں کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مطلب زمین پر تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ بظاہر تو بولیں گے میں ہوں نا، پھنسو گے تو بھاگ جائیں گے پیچھے سے، یہی ہوتا۔ آگے دیکھیے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اچھا یہ آیت کریمہ کی تفسیر سنیے، بڑی خوبصورت تفسیر ہے، اور پڑھ رہا تھا بڑا مزہ آ رہا تھا، ٹھنڈی ہو گئی تھی ہماری چائے پڑھتے پڑھتے۔ ہاں ڈانٹ سن لیا بیوی کا، ٹھیک ہے پی لوں گا۔ یہ دیکھیے آیت کریمہ بڑی اچھی ہے، حضرت ابو ثعلبہ بن حاتب ہے، اب یہ حضرت ابھی بول رہا ہوں میں، ان کا انجام سنیے گا۔ پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ ان کی ابتدا ایسی تھی تو انتہا دیکھیے کہ خوبصورت، یہاں ابتدا بڑی اچھی ہے لیکن انتہا دیکھیے گا کیسی ہو۔ خدا ہم سب کو ابتدا میں بھی اچھا رکھے اور انتہا میں بھی اچھا رکھے، ذرا غور کریں آپ۔ یہ صحابی کے زمرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، ذرا دھیان دیجئے، اچھی دعا ہے، آپ ذرا توجہ سنیے، اچھی دعا ہے۔ مالداری کے لیے دعا کروانا اچھا ہے بزرگوں سے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں، یہ جملہ ہے۔ آج تک پوچھتے تھے تو میں بھی ڈانٹتا تھا، آج بھی ڈانٹوں گا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تیرے پاس ہے نا اسی پر اگر شکر کر تو اچھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر زیادہ دے دیا اور شکر نہ کرے تو وہ زیادہ بیکار ہے اس کم سے۔ اگر تیرے پاس کم ہے لیکن تو شکر گزار ہے تو بہتر ہے اس زیادہ سے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ ارے باپ رے باپ، اتنا سمجھا دیا، چلے گئے، پھر دوڑتے ہوئے آئے، نہیں میرے کو مالدار ہونا۔ ارے باپ رے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب دعائے نبی کی برکت دیکھیے، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا ذات رسالت اور صفت رسالت، دعا تو نبی کی ایک صفت ہے، ایک وقت کا ایک سیکنڈ کا جملہ ہے نا، لیکن ان کا مقام دیکھیے خدا کی بارگاہ میں، لفظ مطلب دعا دیکھیے، اور نبی کے منہ سے کنٹینیو نہیں، ذات نہیں حاصل ہے، صرف ایک دعا حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ میں وہ رہتے تھے، بکریوں کے ریوڑ اتنے بڑھے کہ پورے مدینہ میں اٹ نہ سکے، اٹنا سمجھے ہندی لفظ ہے، یعنی سما نہ سکے، تو وہ سمانے کی خاطر جنگل چلے گئے، یہاں تک کہ پورا جنگل بھر گیا۔ اب وہ اتنا غافل ہوئے کہ جمعہ اور جماعت میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہے، اتنے مال ہیں کہ وہ اسی لیے نہیں آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی نے ایک جملہ کہا، قسم خدا کی جو کہتا ہوں نا، فیس کرنے کے لیے آپ قبر میں نہ جانا، اپنا خیال کرو قسم سے، بڑا ڈیفیکلٹ مقام ہے، آپ کو عمر جو کم ملی ہے نا، بڑی رات کو سنیں گے آپ، جو موقع آپ کو دیے گئے ہیں اس موقع کو ذرا قبول کیجئے۔ اللہ پاک سے مقابلہ نہیں، رسول سے مقابلہ نہیں، اللہ پاک اور رسول کو راضی کرنے کے لیے سوچو۔ ہزار عمریں سال عبادتیں بے ریا کرنے والے پھنس گئے، نہیں کر سکتے آپ ایک آنکھ کے بدلے میں عمل۔ ذرا سوچئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کہتے ہیں، افسوس ہے اس پر، ابو ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اب آپ سوچئے، نبی کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے تو ریوڑ بھر جاتے ہیں، جب افسوس نکلا ہوگا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ ایسا ہی ہوا جب آیت صدقہ اترتی ہے۔ اس آیت کو جب زکوٰۃ کا کانسیپٹ لائیے گا نا تو یاد دلائیے گا ذرا، جب آیت صدقہ، زکوٰۃ صدقہ ہے نا، صدقہ سب کو شامل ہے، زکوٰۃ ایک خاص کو شامل ہے، صدقہ کوئی بھی کر سکتا۔ یہاں تک کہ ابھی اس کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا، جب آیت صدقہ اترتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محصلین کو، صحابہ کرام یعنی لینے والوں کو، صدقہ لینے والوں کو ان کے پاس بھیجا
ارے جاؤ تو بہت دیں گے، ان کا بڑھ گیا وغیرہ وغیرہ. وہ گئے، جانے کے بعد کہا ابو سالبہ نبی نے بھیجا ہے، اتنے ہی سے لفظ میں قسم سے کہہ دینا چاہیے جو کچھ ہے انہی کا صدقہ ہے، لے جاؤ، کہہ دینا چاہیے ہے نا. لیکن کیا کہتے ہیں، میں کیوں دوں، یہ تو ٹیکس ہے. یہی جملہ ہے. میں سوچ کر بتاتا ہوں، جو میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچنا نبی کے خلاف. انہوں نے کہہ دیا نا، بس تم مخلوق ہو کر سوچ رہے ہو، خالق ہو کر نہیں. حبیب تم نے کہہ دیا نا، ختم، رسوا نہیں کروں گا امت کو، میں خوش کر دوں گا آپ کو. کیا بات ہے، یہ وہ انتظار نہ فرمائے جو رب ہے، خالق ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں سوچوں گا؟ ہمت کیسے ہو رہی ہے آپ کی، مخلوق ہو کر، فانی ہو کر، وہ باقی ہو کر کے، حی القیوم، ہمیشہ سے رہنے والا ہو کر آپ ایسا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جا سوچوں گا. سوچ کر کے نہیں یہ تو ٹیکس ہے، نہیں دیتا، بعد میں دوں گا. پھر نبی نے کہا افسوس ہے. یہاں تک کہ جب صدقہ وغیرہ کا پورا ہجوم سنا کے سب نے، یہاں تک کہ ایک مزدور ہے، صحابی مزدور ہے، نام نہیں یاد ہے، لیکن وہ 2 سا مزدوری، پانی کی مزدوری کرتے تھے. آج بھی ہے نا پانی، وہ جو لاتے ہیں نا مول جا کر کے، ہاں پانی کی مزدوری کر کے کہتے یا رسول اللہ صدقہ کی آیت اتری ہے نا، میں نے 2 سا ہے نا، 2 سا یعنی 2 روپیہ آپ کہو، یہاں کے حساب سے ترجمہ کرا دے رہا ہوں، اب کوانٹیٹی نہیں دیکھی، 2 روپیہ کمایا ہے، 1 روپیہ آپ لے لیجئے اور 1 روپیہ جو ہے اپنے بال بچوں میں خرچہ کروں گا. قسم خدا کی، روپیہ لینے سے پہلے ان کو سینے سے میں لگا کر کے خوب روئے مصطفیٰ، اور ساری کوانٹیٹی میں جتنے بھی بڑھے ہوئے تھے سب کو ایک طرف کر کے کہے اس سے میں پیار کرتا ہوں، اس سے میں پیار کرتا ہوں. آیت تو اتری ہے ان کے حق میں، لیکن آپ ذرا سوچئے کیسا جذبہ تھا. پیچھے نہ ہٹیے آپ. زکوٰۃ صدقات کیا آپ کی جان خدا کی ہے یار، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. جان مال سب اللہ کی امانت ہے. وہ اگر مانگے تو آپ تحمل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو گڑ گڑا کر مانگا، 5 بار مانگے تو دیا. وہ تو آپ کو آپ کا وجود دیا ہے. اتنا خوش ہوئے میرے نبی کہ دعا دیا، جا جو تم وہاں رکھے ہو اس میں برکت دے. اللہ پاک کے اس نبی کی دعا سے وہ بھی اتنا بڑھے کہ جب بھی زیادہ ہوتا نا سب لا کر کے دے دیتے تھے. یا رسول اللہ حشر دیکھ لیا. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے لیے آپ نے جب دعا کی، انہوں نے 8000 درہم میں سے 4000 درہم اس وقت لا کر کے دیا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں رکھے ہو کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ 4000 رکھا ہو. کہا جو رکھے ہو اس میں بھی برکت دے، جو لائے ہو اس میں بھی برکت دے. اب دعا نبی نے جب کیا برکت کی، تو حقیقت یہ ہے کہ آخری پیڑھی جو ان کی تھی، آخری پیڑھی کم سے کم 60 لاکھ درہم ایک مرد یا عورت کے حصے میں آئی. اتنی برکت ہوئی. درہم 60 لاکھ، 1000 کا بھی لفظ آیا. اتنا بڑا. دعائے مصطفیٰ کو لینے کی کوشش کرو. قسم خدا کی لب مصطفیٰ ہل جائے آپ کے لیے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. نبی وہی ہے یار، ان کو ضرورت اتنی نہیں تھی، ان پر تو جنت کے کھانے اترتے تھے. ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے. ہم تو 1400 سال کے بعد والے گھسے پیٹے ہیں. صحیح ہے، انہوں نے نبی کو دیکھا، یہ بہت بڑی ایسی سعادت ہے ان کے لیے نبی نے کیا. یہ مثال رکھی ہے ہمارے لیے. آپ نبی کے لب کو ہلانے کے لیے دعا کرو، یا رسول اللہ ایک بار تو ہلا دیجئے، بیٹی کی شادی کرنی ہے. ایک بار تو لب ہلا دیجئے، بہو کو اچھا کروانا ہے. ایک بار تو لب ہلا دیجئے، گھر کا ماحول صحیح ہے. اتنا تو کہو. قسم خدا کی آج بھی وہ آل ان آل غیب کی خبر رکھنے والا نبی آپ کے لیے تڑپے گا. الحمدللہ. چنانچہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ. کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. اللہ سے وعدہ یہی کہ آپ بس دعا کر دیجئے نا، میں صدقہ دوں گا، قسم کھا کے کہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دیا تو لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ بِهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، بَخِلُوا بِهِ، تو وہ بہانہ کر کے بخل کر بیٹھتے ہیں. وَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کر کے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک اب جو نتیجہ دے رہا ہوں، کیونکہ بار بار فری صاحب بھی جو آواز دیتے ہیں نا کہ دو دو دو، ان کا یہ مقصد نہیں کہ ان کو مت دو، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ دو گے تو آپ کا بھلا ہوگا، آپ کا بھلا ہوگا، اور کچھ نہیں ہے.
کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک کو بھی آدھا کر کے دیا تو دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ دعائے مصطفیٰ ملے گی. ابھی 11ویں پارہ میں وہ لفظ آئے گا. تو انجام کیا ہوتا ہے جو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں؟ یہ انجام سنائیے امت کو. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اس دن تک کے لیے جس دن وہ خدا سے ملاقات کرے گا انسان. جو انسان اللہ کے رسول کے بلانے پر یا ان کے نظام شریعت کے مطابق زکوٰۃ اور صدقات کا جو نظام دیا ہے اس کے مطابق نہیں نکالیں گے تو ان کے دل کے اندر نفاق ڈال دے گا، یعنی منافق بنا کر اٹھائے گا اس کو. باپ رے، نفاق ڈال دے گا اللہ تعالیٰ فی قلوبہم، ان کے دلوں پر. بما اخلف اللہ، وجہ یہ ہے کہ دست مصطفیٰ پر خدا سے مخالفت کی وعدہ کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے. نبی سے وعدہ کرنے والا اللہ کے لیے کیسے مکر سکتا ہے؟ نہیں مکر سکتا ہے. ٹائم بہت ہو گیا، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.